بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 روز سے جناب علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پوری کے پی کے کی حکومت بما 45 ارب ایم پی ایز کے اٹھا کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں مقیم ہیں، لیکن عمران احمد خان نیازی ان کے مہاتما، ان کے قائد سے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ کوئی بھی شخص قیدی کی اجازت کے بغیر اس سے نہیں مل سکتا، اور جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ان کو انوائٹ نہیں کر سکتے۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی علی امین گنڈا پور سے نہیں مل رہے، اور اگر راجہ عاطف ذوالفقار کا ولاگ جو ہے اس کو بھی فیکٹر ان کر لیا جائے تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خان صاحب نے جو پچھلی ملاقات ان کی 1 ماہ پہلے ہوئی تھی، اس کے اندر کہا تھا کہ مجھے کتنے میں بیچنے کا سودا کیا ہے، تو میرا سودا کتنے میں کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس دوران ایک اور بھی خبر آ گئی، اور وہ خبر حماد حسن صاحب نے دی ہے کہ ایک ریٹائر اور ایک سیاستدان جب مل کے ایکٹیو ہوئے ہیں، سینئر ان کے ریٹائر جرنیل ہی ہیں نا جو ان کے حامی ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے، وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بشرا بی بی سے انہوں نے ملاقات کی ہے کہ بی بی اس کو معافی مانگنے کے اوپر قائل کریں، اور یہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں۔ معافی کا پچھلے دنوں غلغلہ اسی لیے مچایا گیا تھا کہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز آرگنائزڈ ہوتی ہیں، آپ اگر معافی مانگ لیں تو پھر ہم کوئی آگے آپ کی بات چلائیں، اور بشرا بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ اگلی ملاقات جب ان کی جیل میں ہوگی اور جب عمران احمد خان نیازی ان کا ہاتھ پکڑ کے رہونیت وصول کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ انہیں یہ بات کہیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دیں گی۔ یہ تو 2 باتیں ہوں گی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم بات ہوئی ہے جی، اور جس کے تحت عمران احمد خان نیازی کی ملاقاتیں بحال کر دی گئی، اور ملاقاتیں جو ہیں وہ بحال ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ان کی تھرسڈے فرائیڈے کو اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے وکلا کے ساتھ، اور اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ بحال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ایک کنڈیشن لگا دی گئی ہے، اور کنڈیشن یہ ہے، یعنی کہ شرط لگا دی گئی ہے، اور شرط یہ ہے کہ جو بھی ان سے مل کے باہر نکلے گا وہ جو ہے وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا۔ ویسے بڑے معصوم ہیں جاجی صاحب، ہیں جاجی صاحب، وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، وہ خود ولاگ کرے گا۔ آپ کو کیا پتا ہے، وہ خود ولاگ کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، وہ خود ولاگ کرے گا آگے باہر، اور اس ولاگ کے ہزاروں ڈالر کمائے گا آگے، اور آگے اندر کی جو ارد برد داستانیں ہوگی وہ میڈیا ٹاک کو بھی نہ کر رہا، وہ تو ولاگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن بہرحال اس کے اوپر سب سے معتبر بات عمران خان کے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم آپ کو، انہوں نے تھریڈ لکھا ہے اس کے اوپر، ذرا 4 ٹویٹ اوپر نیچے کر کے لکھے جائے تو تھریڈ ہی کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب آج واحد شخصیت ہیں، لاہور والا قوت، لاہور والا میرے والوں جو پاکستان کو استحکام کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے رفقا کو ان سے دور کرنا اور ملاقاتوں کو خاندان اور وکلا تک محدود کرنا اسی سازش کا حصہ ہے، جس کا مقصد خان صاحب کی سوچ کو قومی دھارے سے مائنس کرنا ہے۔ خان صاحب نے ہر ملاقات میں رفقا کے لیے خان صاحب سے ہر ملاقات رفقا کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ مشیت الہی نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی فلاح کے لیے چنا ہے۔ در فٹے منہ تیرا راجا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا وجودی استحکام عوام کے رد کردہ حکمرانوں، پشت پناہوں اور عواریوں کے فیصلوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ یہ وقت ہے فراست کا، بے لگام جبر کو لگام دینے کا، گہری فکر اور دانش کی ضرورت ہے، جذباتی بے چینی اپنی جگہ، ٹھیک ہے بھئی۔ شرط لا لو میرے نال، یہ سلمان اکرم راجہ اہل خزاکدہ ہوئے، میں اس کی کامل جو مکمل جو جامع قسم کی صلاحیت ہے، اردو نہیں لکھ سکتا، وہ انگریزی لکھ سکتا ہو سکتا، اس کو میں جانتا ہوں، اور میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ یہ اس نے نہیں لکھا، لیکن بہرحال جو اس نے لکھا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر۔ ایک لغو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ خان صاحب سے واقعات کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ بیانیہ وہاں سے آیا جہاں رفقا کی ملاقاتوں کو بند کرنے کی سازش بنی گئی، پھر نادانوں نے اسے بڑھاوا دیا۔ ہر ہفتے خان صاحب کی بہنیں اور بی بی صاحبہ کی بیٹیاں ملتی ہیں،
اب وکلا کے علاوہ خان صاحب کے نامزد رفقا ملیں گے۔ بہنوں، خاندان کے افراد اور وکلا کی ملاقاتیں حسب سابق ہوتی رہیں گی۔ ان ملاقاتوں کے بعد فوری گفتگو پر کوئی قدغن نہیں۔ آئین اظہار رائے کا حق بھی دیتا ہے اور معلومات حاصل کرنے کا بھی۔ اچھا، میرا نہیں خیال جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے تک ریٹن آرڈر آ گیا ہوگا، کیونکہ جج صاحب عدالت میں پرناؤنس کر دیتے ہیں آرڈر، اور اس کے بعد پھر اس کا جو تحریری حکم ہوتا ہے جس کے ان کے دستخط ہوتے ہیں، جو کہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جو اس کا اطلاق ہوتا ہے جس حکم کا، وہ حکم ابھی تک نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے یہ ٹویٹ پھڑکا دی ہے، یعنی پہلی ٹویٹ کے یعنی کمپرومائز کر کے آئے ہیں حضور عدالت کے اندر، اور اب کمپرومائز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یا تو ہم خان صاحب سے ملاقاتیں جو گزشتہ 4 ماہ سے بند تھیں، اکتوبر سے آنورڈ کہا جا رہا ہے بند ہیں، چلیے عام لوگوں کی جو ملاقاتیں بند تھیں، یا تو ہم وہ صورتحال قبول کر لیتے۔ انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ہم کنڈیشنلی وہ ملاقاتیں کروا لیتے، باقی جہاں تک میڈیا کی بات ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگلی تاریخ کے اندر عمران احمد خان نیازی جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو چپیڑے مارے گا، جتیاں مارے گا، اس کو ذلیل کر کے نکالے گا۔ دیکھیے، خیر پی ٹی سی سے چلے گئے تو ضلالت تو ان کے مقدر میں لکھ دی گئی، لیکن میں ویسے آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں وجہ کیا بتا رہا ہوں۔ عمران احمد خان نیازی جو ہیں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی حوالے سے کوئی 1% بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو سوشل میڈیا کے ذریعے بنا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے وہ لیڈر جو لوور مڈل کلاس یا غریب طبقے سے ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں بھی دیتی ہیں، جو تھوڑے سے مڈل کلاسی ہوتے ہیں ان کو ٹھیکے شیکے دے دیتی ہیں، جو وائٹ کالری ہوتے ہیں ان کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اس سے ماورا کر، خان صاحب نے ایک یونیک فارمولا دیا ہے کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا کا حصہ بنیں، گالیاں بکیں، بکواس کریں، کتے اور کتیوں کی طرح بھونکیں، آپ کو ڈالر ملیں گے۔ جو مرضی بھونک دیں، توہین رسالت کر دیں، یار آپ کو ڈالر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی نئی قوم ہے اور اس کے حکمران اتنے کم عقل اور جاہل ہیں کہ وہ آپ کا رستہ نہیں روکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کے بعد جو کہ ان کو اقتدار میں لانے سے پہلے مقتدرہ نے اسٹیبلش کر کے ان کے حوالے کیا تھا، اس سسٹم کے ذریعے انہوں نے ایک دولت شاہ کے چوہوں پہ مشتمل، بلکہ دولت شاہ صاحب کو تو ذکر نہ ہی کریں، چوہوں پہ مشتمل، چھوٹی کھوپڑی والے جاہلوں پہ مشتمل ایک قوم تخلیق کی، اور وہ قوم تخلیق کرنے کے بعد اس کو جھوٹ پہ لگا دیا، اور جھوٹ کریٹ کرنے کی فیکٹریاں بھی لگا دی، اور ان فیکٹریوں کا جھوٹ جو ہے وہ ان کو پہنچ رہا۔ تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے اس کی شدت میں کمی کا نام ہی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ جو جاہل، وہ جو چھوٹے سروں والے جو ہیں چوہے، وہ جھوٹ پہ لگے ہوئے ہیں، حالت انرشیا میں ہلی جا رہے ہیں، آگے پیچھے ان کے اندر جھوٹ جاتا جا رہا ہے، وہ دن بدن اور ساتھ میں جڑتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک فکرہ کہا تھا، ہر وہ شخص جس کے علم کا ذریعہ یہ ہے، وہ عمران احمد خان نیازی کے جھوٹ سے مجھے اسکیپ ہو کے دکھائے، انکلوڈنگ نواز شریف، انکلوڈنگ مریم نواز شریف، انکلوڈنگ آصف علی زرداری، جس کے سورس آف انفارمیشن کا جو سورس ہے، انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل ہے، وہ اس میں سے نکل کے دکھائے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا جال یہاں پہ کریٹ کر رکھا ہے جس میں آپ اس کے جھوٹ سے ماورا جا ہی نہیں سکتے۔ وہ ہم نکلتے ہیں اس جھوٹ میں سے، پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، اور نکل کے جا کے آزاد ذرائع سے، دیگر ذرائع سے براہ راست اخبار پڑھتے ہیں، بھلے آن لائن ہی پڑھیں، ٹھیک ہے، اخبار پڑھتے ہیں، مختلف میڈیا ہاؤسز کو سنتے ہیں، مختلف ولاگرز کو سنتے ہیں، اور پھر حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں، ادروائز ہمیں بھی گمراہ کر جاتے ہیں۔ اور فرسٹ ری ایکشن سے تو بالکل ہی منع فرمایا ہے نا بزرگوں نے کہ کوئی انفارمیشن آئے تو اس پہ فوری طور پہ رد عمل نہیں دینا، کیونکہ وہ انفارمیشن غلط بھی ہوگی اور آپ کا رد عمل آپ کا بیڑا غرق کر دے گا۔ جدوں بھی رد عمل دیتا ہے، فرسٹ ری ایکشن دیتا ہے، ادوں ہی رگڑا نکلیا ساڈا، گالاں بڑیاں پئیاں نے، پھر گالاں ایسے ہی پہندیاں رہندیاں۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اس کا ویب بنایا ہوا اس
اپنا ایک ویب کریٹ کیا ہوا، اپنی ایک کائنات کریٹ کر دیا اس نے اپنے ان فالورز کے لیے جن کو اسٹیبلشمنٹ نے اٹریکٹ کر کے اس کے حوالے کیا تھا، اور باقیوں کو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے ان کو چور ڈاکو اسٹیبلش کر دیا، اس کو مہاتما اور خدا اسٹیبلش کر دیا۔ یہ شخص اگر ہر فکرے میں، یہ ہر تقریر کرتا تھا اس میں توہین رسالت کرتا تھا، کسی ملا کی جرت نہیں ہوئی اس کے اوپر آواز اٹھانے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کی کتنی توہین ہے رسالت موجود ہے، اس کی کتنی توہین ہے قرآن موجود ہے، اس کی کتنی توہین ہے احادیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی کتنی توہین ہے، میرا مطلب ہے کہ کربلا موجود ہے۔ کتنی دفعہ اس شخص نے اپنی تقاریر کے اندر دریدہ دینی کی ہے، زبان درازی کی ہے، گستاخیاں کی ہیں۔ کسی کالے چوگے والے کی، کسی چٹے چوگے والے کی باتیں کے اوپر شکن بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنا اورا اتنا بنا رکھا ہے، اس نے اتنا بھرم اتنا بنا رکھا ہے، جس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے، اس نے اتنا بھرم بنا رکھا ہے کہ کسی کی جرت نہیں پڑتی کہ اس کے سامنے، ادروائز یہ کسی عام لیڈر سے یا کسی عام بندے سے، کسی عام مولوی سے ہوئی ہوتی، لوگوں نے وہ اٹا مار مار کے مار دینا سی۔ لیکن عمران احمد خان نیازی کے بارے میں کیوں؟ اس نے پہلے اپنا فائر وال جنریٹ کیا، جس کا پورا دفاع ہی اس کے اوپر مشتمل ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کس طرح جھوٹ پھیلانا ہے سائنٹیفکلی، اور جھوٹ کو گوندنا ہے، اور جھوٹ کو رڑکنا ہے، اور جھوٹ کو جو ہے وہ حقیقت بنا کے پیش کرنی ہے۔ آپ جب تک اس کے جھوٹ کا جواب نہیں گھڑ لیتے، یا اس کے جھوٹ کا منہ نہیں توڑ دیتے، یا اس کو بے نقاب نہیں کر دیتے، تب تک تمام کہانیاں ہیں، آپ جتنے مرضی کام کرتے رہیں، جتنا مرضی جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ بے عمل کر دے، ان ایکٹیو کر دے۔ یہ تو نہیں ہوگا۔ اور باقی جہاں تک یہ جج صاحب نے آرڈر پاس کیا ہے، مطلب وہ خودکشی کر لے، عمران احمد خان نیازی خودکشی کر لے، نہیں، جہاں تک محترم جج صاحب نے آرڈر پاس کیا ہے، یہ تو ہائی کورٹ کے جج ہے نا، وہ بھی قائم مقام، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیف جسٹس صاحب نے ساتھ میں 2 سینئر موسٹ جج بٹھا کے آرڈر پاس کیا تھا، اور اس نے ان آرڈر کو اپنے جوتے کی لوپ پہ لکھا تھا، اور اس کی وائلیشن کر کے اسلام آباد کے اوپر کرائے کے افغانڈو لے کے چڑھ گیا تھا، اور وہاں پہ سبز درختوں کو آگ لگاتی تھی۔ اس کی توہین عدالت کی درخواست ابھی تک پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو، میں 2 چیف جسٹس بھگت گئے ہیں اس دوران، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کسی مائی کے لال نے اگر اس توہین عدالت کی درخواست کو ہاتھ نہیں لگایا، تو آپ کیا بیچتے ہیں محترم جناب جج صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب؟ وہ دھڑلے سے آئیں گے، آپ اللہ کرے میں غلط ہوں، وہ دھڑلے سے آئیں گے، دھڑلے سے وائلیشن کریں گے، باہر نکل کے ولاگ کریں گے، باہر نکل کے میڈیا ٹاکس کریں گے، اور آپ کے آرڈر کو فلاؤٹ کریں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ ان کی یہی بتاتی ہے۔ تاہم ایک سٹیپ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے وکلا پیچھے ہٹے ہیں۔ ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یہی اس کو کمپرومائز کروانا تھا، یہی چولیں مارنی تھی، تو اتنے عرصے دا متقع کلال آگے بیٹھے ہوئے سو، ایک قدم وہ بھی پیچھے ہٹے ہیں، لکھ کے دے کے آیا یہ سلمان اکرم راجہ ہے نا، اور میری جج صاحب کو گزارش ہوگی کہ سلمان اکرم راجہ نے ان کے آرڈر کو باہر نکل کے مس ریپرزینٹ کیا ہے، اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ریفرنس جانا چاہیے، اور پاکستان بار کونسل میں بھی اس کی لائسنس کی سسپینشن کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کی مراد تو قطعی یہ نہیں تھی جو کہ باہر آگے اس نے وضاحت کر کے پیش کی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔